نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عقائد یہ اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے سب کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو پہچانے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو سنوارے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد معلوم ہی نہ ہو؟ تو جب تک اپنے عقائد کو درست نہیں کرے گا اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلا کام عقائد کی درستگی ہے، عقائد کو ٹھیک کرنا ہے۔ عقائد ٹھیک ہوں گے تو باقی معاملات آگے ٹھیک ہوں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد پھر آگے دلائل ذکر کیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں کہ اللہ کون ہے۔ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اسی مناسبت سے یہ علم العقائد کا کورس رکھا گیا تاکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے عقائد درست کر کے اس کے مطابق عقیدہ بنا کر اپنی زندگی گزارے۔ پھر عمل کرے گا تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ بغیر عقیدے کی درستگی کے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ تو یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کچھ نہ کچھ اعمال تو یہ بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، ہر راستے پر ان کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے تھے، انہیں کھانے کھلاتے تھے، اور اس انداز سے کھانا کھلاتے تھے کہ راستے سے گزرنے والے حاجی کو اگر وہ اونٹ پر سوار ہے یا گھوڑے پر سوار ہے تو نیچے بھی نہ اترنا پڑے، اوپر سے اتنا اونچا برتن رکھ دیا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے گزرتے گزرتے وہ کھانا کھا لے۔ اتنی خدمت وہ کرتے تھے، صدقات اور خیرات بھی کرتے تھے، لیکن اصل کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کے ہاں اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو عقیدہ درست کیسے ہوگا اگر ہمیں عقیدے کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ مسلمانوں کے عقائد کیا کیا ہیں؟ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم عقیدہ کیسے درست کریں گے؟ تو اسی مناسبت سے اس کلاس کا آغاز کیا گیا، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو سمجھ لیں، پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں تاکہ عقیدہ درست ہو تو آگے اعمال قابل قبول ہوں۔ دیکھیں، عقائد کی اہمیت مسلم ہے۔ بنیادی طور پر شریعت کے عنوانات کو اگر دیکھا جائے پہلے تو عقائد میں جن چیزوں پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے ان کا تذکرہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں پر عقائد کو ذکر کیا
کہ ان چیزوں پر ایمان ہونا لازمی اور ضروری ہے. اگر ہم شریعت کے اجزاء کریں، عنوانات بنائیں، تو یہ 5 بڑے عنوان بنیں گے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 آداب و اخلاق، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 عقوبات. آداب و اخلاق کیا ہیں؟ علم سلوک اور علم تصوف والے آپ کو بتائیں گے. جو ائمہ نے، محدثین نے کتاب الزہد اپنے کتب میں قائم کی، اس کے اندر انہی چیزوں کو بیان کیا کہ ہم اپنے آداب و اخلاق کو کیسے سنواریں. عبادات، علم فقہ کے جو عنوان ہیں ان میں ایک بڑا عنوان عبادات ہے، تاکہ ہماری عبادات ٹھیک ہو جائیں. ان کو بھی سیکھنا ہوگا. عبادات کیا ہے؟ نماز جو موقوف ہے طہارت پر، تو اس لیے فقہ کی کتابوں میں طہارت سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ عبادات 5 ہوئی. پھر معاملات، یہ بھی 5 ہیں. معاوضات، معاوضات میں کیا آتا ہے؟ خرید و فروخت کے احکامات، لین دین کے احکامات، کوئی چیز کرائے پر دینی ہے اس کے احکامات، نقد خریدنی ہے اس کے احکامات، جس کو عام طور پہ دیوانی قوانین کہا جاتا ہے. مناکحات، یہ بھی معاملات کی قسم ہے. نمبر 2 مناکحات. تو معاملات کی بھی 5 قسمیں ہیں، جیسے عبادات کی 5 قسمیں. معاملات میں نمبر 2 مناکحات. مناکحات میں نکاح کا مسئلہ، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، یہ سارے مسائل جن کو عائلی قوانین کہا جاتا ہے عدالتوں میں. اور پھر نمبر 3 مخاصمات، جس میں شہادت، قضاء، دعوے، عدالتی امور جو ہوتے ہیں، مخاصمات. اور نمبر 4 امانات. امانات یہ مزاربت اور ودیعت، امانت، یہ سارے معاملات میں امانات کے ضمن میں آئیں گے. پھر نمبر 5 معاملات کی 5ویں قسم ترکات. ترکہ، وراثت کے مسائل، وصیت کے مسائل، میت جو مال چھوڑ جاتی ہے اس سے متعلقہ مسائل. تو یہ معاملات کی بھی 5 قسمیں ہوئی. پھر عقوبات. عقوبات اس کی بھی 5 قسمیں ہیں. عقوبات بھی 5 قسم پر ہیں. حدود 5. حدود 5 جب سورۃ النور آپ نے چند دن پہلے پڑھی، وہاں پر آپ نے تفصیل میں اس کو پڑھا. حدود 5 میں 5 حدود: زنا کی، شراب کی، حد قذف، اور حد سرقہ صغرا اور حد سرقہ کبریٰ. یعنی ایک چوری ہے اور دوسرا قطع الطریق، راستے میں جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے حدود کیا ہیں. یہ حدودات 5 ہیں، حدود 5. پھر عقوبات میں نمبر 2 تعزیرات. تعزیر کیا ہوتی ہے؟ شریعت کی طرف سے سزا متعین نہیں ہوتی. جج صاحب، چیف جسٹس صاحب، قاضی صاحب کی ثواب دید پر محمول ہوتی ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے مجرم کو جو سزا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. چاہے تو وہ کہیں جی اس کو 1 سال کی قید ہے، چاہے تو کہیں اس پر جرمانہ ہے، چاہے تو کہیں جی اس کو اتنے کوڑے لگائیں. یہ تعزیرات. نمبر 3 قصاص. قصاص، قاتل کو قتل کرنا، بدلے میں جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا دینا. جیسے قرآن کریم میں یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ سارا آپ نے جو پڑھا. یہ قصاص. دیت. دیت کے مسائل عقوبات میں عاقلہ پر جو دیت لازم ہوتی ہے. اور حد ارتداد، مرتد ہو جائے تو اس کی حد.
لیکن یہ حدود کا نفاذ، تعزیرات کا نفاذ، قصاص کا نفاذ یہ حکومت کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ تو اب 3 بنیادی عنوانات تو یہ ہو گئے، اب اس میں عقائد سب سے پہلے ہے، عقائد سب سے پہلے ہے، جس کو ابتدا میں فقہ کی کتابوں ہی میں لکھا جاتا تھا، جیسے الفقہ الاکبر، اس کے اندر یہ سارے 500 کے 500 موجود، لیکن بعد میں یہ مستقل فن کی صورت اختیار کر گیا، اس لیے کہ عقائد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس پر کام کرنے والے جو متکلمین کہلاوے، متکلمین جو عقائد پر جنہوں نے کام کیا، علم الکلام جس کو کہا جاتا ہے، اس پر الگ سے مستقل کتابیں لکھی۔ تو علم الکلام، علم العقائد ایک مستقل فن کی صورت میں، کیونکہ بنیاد اسی سے ہے، بنیاد اسی سے ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں۔ تو شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہوئے، ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ عقائد، اعمال۔ اعتقاد یعنی عقائد دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں درخت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اب اس کی جڑ کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ زمین میں۔ تو بندے کا عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اعمال سامنے ہوتے ہیں۔ تو عقائد کی مثال جڑ کی سی ہے، جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت اتنا مضبوط ہوگا، پھل اتنا زیادہ بہترین ہوگا، پھول اتنے زیادہ اچھے لگیں گے، تو ثمرہ تبھی ظاہر ہوگا، درخت کو پھل تبھی لگے گا جب عقائد ٹھیک ہو، جب اس کی جڑ مضبوط ہو۔ اگر درخت کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، کسی درخت کی جڑ ہی اگر مضبوط نہیں ہے تو اس درخت کے ساتھ پھل کیسے لگے؟ ناممکن سی بات ہے۔ جڑ کھوکھلی ہے وہ تو درخت ہی گر جائے گا۔ تو عقیدہ کھوکھلا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس انسان کے اعمال بھی ٹھیک نہیں، ان اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو بغیر اعتقاد کے آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں ہے۔ عمل اعتقاد کی فرع ہے، جس شخص میں اعتقاد موجود ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کے لیے نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک نہیں، اس بندے کے لیے نجات کی امید ہے کہ نجات پا جائے۔ لیکن جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے نجات کی امید بھی نہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ٹھیک نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے، چاہے تو معاف کریں چاہے تو گناہوں کی سزا دیں، لیکن عذاب دائمی نہیں ہوگا اس کو۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اگرچہ اعمال اس کے خراب ہیں، اس کو دائمی عذاب نہیں ہوگا، ایک نہ ایک وقت جہنم سے نکل جائے گا۔ لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کو دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ کا عذاب ہوگا، کبھی بھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ یہ بنیاد ہے عقیدہ۔ دائمی عذاب اعتقاد کے منکر کے لیے ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے عذاب اگرچہ اس کو اعمال میں کمی کوتاہی کی وجہ سے ہوگا، اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہوگا، یا اللہ اس کو عذاب ہی نہ دیں، اللہ اس کو ویسی جنت میں داخل کر دیں، وہ تو قادر ہیں، لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے عذاب دائمی ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کا اصول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن جس کا عقیدہ گڑبڑ ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ اصول سمجھیے، اس عقیدے کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ تاکہ جا کر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں۔ تو پہلی دعوت نبیوں کی کیا تھی؟ عقائد کی درستگی، بنیاد عقائد ہے، عقائد ٹھیک ہوئے پھر آگے اعمال کی دعوت۔ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو کیا کہتے رہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو،
مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 13 سال ہے. کل مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال ہے. تو مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی محنت کی، عقائد کی اصلاح کی محنت کی، عقیدہ درست کرنے کی محنت کی. عقیدہ ٹھیک ہوا تو بعد میں اعمال بتائیں. تو جب تک عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمل کرنے کا فائدہ ہی نہیں. جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں عمل کا فائدہ نہیں. اس لیے پہلا کام عقیدے کی درستگی ہے، یاد رکھیے گا. اور مکی صورتیں آپ قرآن کریم کی دیکھیے، مکی صورتوں کا آپ کو عنوان یہ نظر آئے گا، بنیادی مضمون ان کا عقائد. قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت، قیامت، یہ تینوں کیا ہیں؟ عقائد ہیں کہ نہیں ہیں؟ توحید بھی عقیدے کا مسئلہ، رسالت بھی عقیدے کا مسئلہ، قیامت، معاد، مرنے کے بعد کی زندگی، عقیدے کا مسئلہ. یہاں پر ہم پہنچیں گے تو تفصیلاً آخرت کے بارے میں کیا کیا عقائد ہیں ان پر، عقائد پر بات ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں 105 عقائد تو جو کتاب آپ کو حوالے کی اس میں ہیں، اس میں لکھے ہوئے، ہم یہ پڑھیں گے. اس سے ہٹ کر بھی کوئی چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. تو بنیاد ہے عقیدہ. عقیدے کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن بھیجا تھا، یہی بات تو فرمائی تھی کہ آپ وہاں جائیے، آپ کے پاس اہل کتاب کے لوگ آئیں گے، یہود و نصارہ اہل کتاب آپ کے پاس آئیں گے. سب سے پہلے آپ نے ان کو عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اس بات کی طرف لانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب اس بات کی وہ گواہی دے دیں پھر انہیں نماز کا حکم دینا ہے. پھر اگر مالدار ہیں تو زکات کا حکم دینا ہے اور ان سے زکات لے کر انہی پر خرچ کی جائے گی، ان کے غریبوں پر. اب آپ دیکھیے، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی حضرت معاذ بن جبل کو یہ نہ کہتے کہ یہود و نصارہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دینی، کیونکہ وہ تو پہلے سے اپنے آپ کو اہل کتاب کھلوا رہے تھے. لیکن جب اسلام آ گیا تو باقی کوئی بھی دین قابل قبول نہیں رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بس. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. اسلام کے علاوہ کوئی آدمی اگر کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا ہرگز قبول نہیں ہے، نہیں قبول. تو اب بنیاد آپ کو سمجھ آ گئی کہ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب ہمارے عقائد کیا کیا ہیں وہ آگے چلتے چلیں گے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی. اور میں کوشش یہی کروں گا کہ مشکل الفاظ میں نہ ہو، آسان الفاظ میں ہر عقیدہ آپ کو یاد ہو جائے. صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو ساتھ یاد بھی کرنا ہے. تو بہرحال اسلام کا بنیاد، اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے. اگر اسلام کا بنیادی عقیدہ خراب ہو گیا تو اسلام کی تمام عمارت خراب ہو گئی. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا. فرقہ ناجیہ جو نجات پانے والا طبقہ ہے اس کے عقائد کیا. کسی ناسمجھی میں کہیں کسی ضروری عقیدے سے ہم انکار تو نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے عقائد کیا کیا ہیں، تو کہیں کوئی بنیادی عقیدہ اسلام کا ہم اس کا اقرار ہی نہ کریں تو مسلمان کیسے بچیں گے؟ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ عقائد کو جاننا کتنا ضروری ہے. کہیں ضروریات دین میں کسی چیز کو ہم غیر ضروری تو نہیں سمجھ رہے. اگر ضروریات دین کی کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا بندہ کافر ہو گیا. تو سمجھ جائیے کہ عقیدہ پھر سمجھنا کتنا ضروری ہوا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی چیز عقیدہ ہے. عقائد ٹھیک ہے، اعمال میں کچھ کمزوری ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے، چاہے تو سزا دے کے جنت میں لے آئیں گے. لیکن عقیدہ ہی خراب ہے تو کوئی معافی نہیں ہے. اور اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ لیجیے، ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جتنے بھی اعمال کرے اس کی مثال ایسے ہے. آپ کے سامنے یہاں پر وائٹ بورڈ پڑا ہے اور آپ لوگ اپنے پاس
पेंसिल पकड़ें, एक पेज पे 0 लिखें, फिर लिखें, फिर 0 लिखें, फिर 0 लिखें, यहां तक कि जितने भी 0 आप डालते जाएं, पावर उनकी कितनी बढ़ती जाएगी? कुछ भी नहीं। 0 जितने भी डालें उनकी कोई पावर नहीं। हालांकि 0 तो है, लेकिन आप कितनी, इसकी पावर ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं। एक 0 डाला आपने कहा कुछ नहीं, दूसरा डाला आपने कहा कुछ भी नहीं, तीसरा डाला आपने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि उसमें इतने 0 डाले। तो यही मिसाल है उस आदमी की जिसका अकीदा ठीक नहीं और अमल कर रहे हैं। अकीदा ठीक नहीं है, सदका भी कर रहे हैं। अकीदा ठीक नहीं है, रिफाए आमा के काम भी कर रहे हैं। अकीदा ठीक नहीं है, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। अकीदा ठीक नहीं, तो इसके अमाल अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। जो बुनियाद अकीदा है। और फिर देखें आपने क्या किया, व्हाइट बोर्ड पे पेन पकड़ा, आपने 1 लिखा, सिर्फ 1, एक। अब ये एक आपने जो लिखा, इसकी कोई पावर है या नहीं है? एक तो है। एक आदमी का कोई भी अमल नहीं है, सिर्फ अकीदा है, तो कुछ न कुछ तो उसके पास है। इसलिए जिस आदमी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, यानी उसका अकीदा ठीक होगा। ये बात अच्छी तरह समझिए। ये जो कहा जाता है ना, जिस आदमी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, यानी उसका अकीदा ठीक होगा, एक न एक वक्त जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्योंकि एक तो मौजूद है, अकीदा मौजूद है। और अब जब अकीदा मौजूद है, एक आपने बोर्ड पर 1 लिखा, अब इसके राइट साइड पे 0 लिखें, 0 लिखें, कितना बन गया? 10 गुना बढ़ाया। तो एक अमल को अल्लाह कितने गुना बढ़ा देते हैं? कम से कम 10 गुना। एक 0 और लगाएं, 10 गुना और बढ़ा के क्या हो गई पावर इसकी? 100 हो गई। एक 0 और लगाएं उसी दाएं तरफ, 1000 होगी, 10 गुना और बढ़ गया। एक 0 और लगाएं, 10 गुना और बढ़ के 10,000 हो गया। एक और लगाएं, 10 गुना और बढ़ के लाख हो गया। अब लगाते जाएं तो अब अकीदा ठीक है, 1 मौजूद है, 1 मौजूद है, अमल करते जाएं, नेकियां मिलती जाएंगी। अगर 1 को हटा दें तो बाकी 0 ही है, उनकी कोई पावर नहीं है। तो अब अंदाजा हो गया कि अकीदा कितना जरूरी है। अकीदा लाजिम है, अकीदे के बगैर काम नहीं चलेगा। वो किसी मुलहिद ने पूछा कि अल्लाह से पहले क्या था? उनका यहां पे 1 लिखो, लिखा। उनका 1 से पहले क्या है? कुछ भी नहीं। जब आपके आरजी 1 से पहले कुछ नहीं, तो अल्लाह जो हकीकी 1 है उससे पहले क्या हो सकता है? ये तो मुलहिदीन के जो अश्कालात और इतराजात अल्लाह की जात पर, बाकी कुरान करीम की आयात पर और सिलसिला रिसालत पर, वो तो बीच बीच में जैसे जैसे जिस अकीदे के हवाले से सामने आएंगे उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो अमाल और अखलाक में वसत है, लेकिन अकायद में वसत नहीं है। अकीदे में एक ही पक्की ठक्की बात होगी, अकीदा सबका एक होगा। ये नहीं किसी का ये अकीदा और इस बारे में ये अकीदा, ऐसा नहीं होगा। अकीदा सबका एक होगा। अमाल में वसत हो सकती है कि भाई वो आमीन ऊंचा कहता है, ये आमीन आहिस्ता कहता है। अमाल में वसत है, लेकिन अकीदे में कोई वसत नहीं है। ये नहीं होगा कि भाई वो आदमी कहता है अल्लाह एक और वो कहता है अल्लाह 2 है, या वो आदमी कहता है अल्लाह हमेशा से और ये कहता नहीं हमेशा से नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अकीदा एक ही होगा। जो कहेगा अल्लाह हमेशा से है वही सही अकीदा रखता है, जो उसके बरअक्स से वो क्या है? दुरुस्त नहीं है, गलत है। अकायद के इख्तिलाफ को उसूली इख्तिलाफ कहा जाता है और अमाल के इख्तिलाफ को फरूई इख्तिलाफ कहा जाता है। तो बहरहाल अकायद इस्लाम का मुतकल्लिमीन ने बड़ी हिम्मत से पहरा दिया और फिक़्ह अकबर अकायद इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखी गई। फिर इसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हालात में मुख्तसर से अर्ज करूंगा। जो किताब आपको दी है, जो ऑनलाइन है, आपके ग्रुप के अंदर किताब भेज दी गई है। जब पढ़ेंगे तो वो किताब आप खोल के देखिएगा। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के थोड़े हालात भी मैं जिक्र करूंगा। इमाम तहावी जिन्होंने अकीदा तहाविया लिखा, अकीदा तहाविया, अबू जाफर अहमद बिन मोहम्मद अत-तहावी, ये बहुत अहमियत की हामिल किताब है। अपने हुजम में बहुत छोटी है, आधी से कम लाइन में एक अकीदा लिखा हुआ है, लेकिन अरब और अजम के तमाम मदारस में ये किताब पढ़ाई जाती है। जामिअतुल अज़हर जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये किताब पढ़ाई जाती है, क्योंकि अकायद बुनियाद है। तो इतनी अहम किताब है कि दुनिया के तमाम मदारस और दरसगाहों में इस किताब को पढ़ा जाता है, सबकन पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े उलमा ने इस किताब पर शुरुआत लिखी।
امام نصفی نے، قاضی ابو بکر باقلانی نے، امام ابو المنصور ماتوریدی نے، امام ابو المنصور عبد القاہر نے، اور شیخ امام ابو الحسن اشعری نے بڑی بڑی کتابیں اس کی شرح میں لکھی ہیں۔ تو بہرحال عقائد کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ اب عقائد میں ہم اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، اور فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے برعکس جو گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اہل سنت والجماعت سے خروج اختیار کیا، 6 فرقے گمراہ ہیں اصولی اختلاف کے اعتبار سے۔ فروعی اختلافات کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ فروعی اختلافات اعمال کے اختلاف، وہ اسلام کے اختلاف نہیں ہے، وہ اسلام کے اختلاف نہیں ہے، اعمال کے اختلاف۔ یہاں پر ہم اصولی اختلاف کی بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے اصول میں اختلاف کیا وہ فرق ضالہ بنے، 6 فرقے ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر 1 روافض، نمبر 2 خوارج، نمبر 3 جبریہ، نمبر 4 قدریہ، نمبر 5 جہمیہ، اور نمبر 6 مرجیہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں ہیں، یہ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا 12 شاخیں، ابھی اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ان میں سے ہر ایک کی 12 شاخیں ہیں۔ روافض، خوارج، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ۔ انہی لوگوں نے جہاں پر کسی عقیدے کے بارے میں کوئی اختلاف کیا ہے یا بحث کی ہے، انشاءاللہ جب سبق میں پڑھیں گے تو اس کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوگا کہ یہاں پر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور معتزلہ کا یہ ہے، یہاں پر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قدریہ کا یہ ہے، جبریہ کا یہ ہے۔ یہ انشاءاللہ جب کتاب میں سبق میں ہم آئیں گے وہاں پر ساتھ ساتھ اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ مختصر تعارف بھی ان فرقوں کا میں کروا دوں گا کہ روافض کون ہیں، خوارج کون ہیں، مختصراً ان کا تعارف انشاءاللہ میں کرواؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف میں جاتے ہیں روافض۔ روافض کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی تھا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مقصد دین اسلام میں فتنے پیدا کرنے تھے، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں بھی یہ ملوث تھا۔ تو اس آدمی نے رقص کی ابتدا کی۔ ان کے بہت سارے گروہ ہیں، ان میں بعض تفضیلی ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، جو کسی اور صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، اور ان میں بعض تبرعی ہیں جو چند حضرات کے علاوہ باقی سب کو برا بلا کہتے ہیں، اور رافضیوں میں بعض وہ ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، ان کی الوہیت کے قائل ہیں۔ اور روافض میں بعض تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کریم اصل نہیں ہے، اصل قرآن 40 پارے تھا، جو بس حضرت علی کو پتا تھا، کسی اور کو پتا نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو چھپایا، کسی کو بتایا نہیں۔ سورۃ النور کی تفسیر میں اس پر بات ہوئی تھی، یاد آ گئی بات؟ تفصیلاً بات اس پہ ہوئی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ نہیں کیا، حضرت علی نے دین کو چھپایا نہیں ہے، ظاہر کیا۔ وہ جو خلافت کے بارے میں جو آیت تھی، خلافت کا وعدہ جو سورۃ النور کی آیت میں کیا، تو اس پر یہاں پر بات ہماری ہوئی تھی۔ دوبارہ یہ ساتھ ساتھ آگے بات چلے گی۔ ان میں بعض اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق میں بھی مانتے ہیں، اور ان میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ قیامت کے دن آخرت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں مانتے۔
بہرحال رافضیوں کے ہر گروہ کے عقائد دوسرے گروہ سے الگ ہیں، ہر گروہ کے عقائد دوسرے گروہ کے عقائد سے الگ ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ مختصر سا تعارف میں نے آپ کو روافض کا کروایا، اور بعض ان میں وہ ہیں جو خصوصاً خلفائے راشدین کو اور ازواج مطہرات کو بہت گالیاں دیتے ہیں، تو ان کی بھی 12 شاخیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا خوارج۔ خوارج خارج کی جمع ہے، خارج کہا جاتا ہے باہر نکلنے والے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی خلیفہ راشد یا امیر المؤمنین کی اطاعت سے بغاوت کر کے اس کی اطاعت سے باہر نکل جائے۔ تو یہ ان لوگوں کا لقب پڑا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بغاوت کر کے حضرت علی کی شان میں گستاخیاں شروع کی۔ حضرت علی کی شان میں انہوں نے گستاخی، یعنی معلوم ہوا کہ روافض اور خوارج یہ پرانے طبقے ہیں۔ مسئلہ تحکیم کے موقع پر یہ گروہ پیدا ہوا، اس وقت یہ کل 12,000 لوگ تھے تقریباً۔ ان کے مختلف نام تھے، حروریہ ان کو کہا جاتا تھا، نواسب یہ بھی انہی کو کہا جاتا ہے، تو بظاہر تو یہ لوگ بڑے سمجھدار اور اچھے نظر آتے تھے، لیکن باطن کے اعتبار سے بڑے برے لوگ تھے، جنہوں نے اہل بیت کی شان میں مختلف قسم کے تبرے کیے۔ مسئلہ تحکیم کے بعد یہ لوگ حرورہ مقام پہ چلے گئے تھے۔ اصل میں حضرت علی کوئی فیصلہ کرتے تھے، یہ کہتے نہیں حکم صرف اللہ کا ہوگا، تو حرورہ مقام پر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھائیں، دلائل سے ان کو قائل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو کچھ لوگ ان میں ٹھیک ہو گئے اور واپس آ گئے، لیکن جو ان میں بڑے تھے وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے پاس تشریف لائے، لیکن ان لوگوں کو کوئی سمجھ نہ آئی۔ انہی لوگوں نے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور اور معروف صحابی ہیں ان کو شہید کیا تھا۔ ان کی قیادت کرنے والے کا نام تھا عبداللہ بن وہب۔ اور زبل خویسرہ، خرقوس بن زید یہ ان کے بڑے تھے، تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں اکثر خارجی مارے گئے۔ تو یہ خارجی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتے تھے، اور ان کو معاذ اللہ جہنمی کہتے تھے، اور اس آدمی کو بھی کافر کہتے تھے جو ان صحابہ کرام کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے۔ رجم کو نہیں مانتے تھے، خارجیوں کا عقیدہ یہ تھا، رجم کو نہیں مانتے تھے۔ مشرکین کے بچوں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے آراف، جب ہم جنت جہنم آراف 3 طبقے ہیں وہاں پر ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جن کے اعمال برابر ہوں گے، برے اعمال اور اچھے اعمال برابر ہو جائیں گے، ان کو آراف میں رکھا جائے گا، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ، پھر وہاں پر ان کے اعمال کی پرورش کی جائے گی اور پھر ان کو جنت میں لایا جائے گا۔ اسی طرح جو مشرکین کے بچے ہیں ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ ایک آدمی میاں بیوی دونوں کافر ہیں، یا ایک کافر ایک مسلمان ہے، اب اس کا چھوٹا بچہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال نابالغی کی حالت میں فوت ہو گیا، وہ تو بالغ ہی نہیں ہوا، شرعی احکام کا مکلف نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟
تو اس حوالے سے اہل حق کے جو نظریات ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان کو آراف میں رکھا جائے گا، بعض یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے بچے جنتیوں کی خدمت کریں گے، مشرکین کے بچے جنتیوں کی خدمت کریں گے، اور ہاں ان میں اگر کوئی ایک بہترین دین پر ہے تو اس کے تابع ہوں گے، ایک مسلمان ہے تو اس کے تابع ہوں گے۔ بہرحال یہ اپنے مقام پر یہ عقیدہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو خارجی ان کو جہنمی کہتے ہیں۔ اسی طرح خارجیوں کے عقائد میں، چونکہ آگے بات ابھی آگے آگے، یہ تو صرف میں شروع میں تھوڑی سی آپ کو پہچان کروانا ہوتی، ہم عقیدے پہ نہیں پہنچے۔ یہ چیزیں آپ یاد نہ بھی کریں کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک بار آپ کے دماغ سے ٹکرا کر گزر جائیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف جو باطل طبقوں کے نظریات کیا کیا ہے۔ اتنا بس آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف بس اشارہ دے رہا ہوں۔ تو خارجیوں کے نظریات میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی نبی بنا دیتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے بعد میں یہ کافر ہو جائے گا۔ اور خارجیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی نبوت کے بعد معاذ اللہ کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور خارجیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ کافر تو نہیں ہوتا، رہتا مسلمان ہے۔ اس پر آگے انشاءاللہ تفصیلی بات آ رہی ہے جب ہم عقائد پڑھیں گے تو۔ معتزلہ، دوسری صدی ہجری کے ابتدا میں یہ فرقہ معرض وجود میں آیا۔ اس فرقے کا بانی واصل بن عطا تھا۔ واصل بن عطا الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے ایک مسئلہ پوچھا تو یہ آگے سے بول پڑا اور اس نے غلط نظریات بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعتزل عنا، ہم سے دور ہو جا، تو یہ الگ ہو گیا، تو اس برس ان کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ یہاں سے معتزلہ کے مذہب کی بنیاد پڑی۔ معتزلہ اصل میں عقل پرست لوگ ہیں، قرآن اور حدیث پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت یا اللہ کے نبی کی جو حدیث عقل کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتی وہ ٹھیک بھی نہیں۔ یہ ان کا بنیادی موقف ہے، یعنی عقل پرست لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے ہیں، مثلا جیسے مثال کے طور پر ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو ان کا نظریہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر، اللہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ کا آنا جانا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا آنا جانا ہے، اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے جیسے ہمارا ہم پکڑتے ہیں، اللہ کا ایسے ہی ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ ان کے مذہب کے 5 اصول ہیں۔ ان کے مذہب کے 5 اصول ہیں۔ وہ اصول تو ابھی میں نہیں بتاتا، وقت زیادہ لگ جائے گا، ہیں اتنے لمبے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم تقریباً پورا ہو رہا ہے تو ان کو ہم موقوف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کے اصول کیا ہیں اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اور اسی طرح معتزلہ، میں نے ابھی جیسے بات کی کہ چونکہ یہ عقل پرست ہیں، ہم آگے چل کر اسی کتاب میں مسئلہ پڑھیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی اور اس پر اعمال کو کیا کیا جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، لیکن معتزلہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اعمال کا جسم نہیں ہوتا، آپ نے کوئی عمل کیا اس کا جسم نہیں لیا تو اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ تو اس حوالے سے دلائل انشاءاللہ وہیں پر پہنچ کر اپنے مقام پر ہم ذکر کریں گے جو ان کے نظریات ہیں، اور باقی جو فرقے ہیں ان پر انشاءاللہ کل بات کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ عقائد کا سبق شروع ہو جائے گا۔ آج صرف میں نے بنیادی باتیں کی ہیں ابتدائی ایک مقدمے کی صورت میں، تاکہ ہمیں عقائد کی اہمیت سمجھ آ جائے، اور اہل سنت والجماعت کے خلاف جو فرقے ضالہ ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، ان کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کو کروایا، جن میں روافض، خوارج اور معتزلہ، ان کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔